کیا آپ کو لگتا ہے اللہ نے سکون انسان کا عالیشان گھر میں رکھا ہے یا عالیشان رہن سہن میں رکھا ہے یا قیمتی لباسوں میں رکھا ہوا ہے یا بیش قیمتی زیورات میں رکھا ہوا ہے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ان تمام چیزوں میں سکون ہوتا تو لوگ مخمل کے بستر میں اے سی میں سو رہے ہیں، پھر سونے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سکون در حقیقت میرے رب نے ان تمام چیزوں میں نہیں رکھا۔ یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ انسان کا ٹینشن اور بڑھاتی ہے، سکون نہیں دیتی۔ سکون تو میرے رب نے اپنے کلام میں رکھا ہوا ہے۔ جتنا ہم اللہ سے جڑیں گے اور اس کے کلام سے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا ہی سکون ہماری زندگی میں آئے گا، اتنی ہی ہماری ٹینشن پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ دنیا میں آج کے دور میں اکثریت لوگ ڈپریشن کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ سے دوری ہے، اللہ کے کلام سے دوری ہے۔ قرآن کو ہم کھولتے نہیں ہیں، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ کبھی کھول کر خود دیکھیے، یہ ایک ایسا کلام ہے جس کو سننے کے لیے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں نا، پھر اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور وہاں پھر چین و سکون انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کلام اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو صرف دنیا میں ہی نہیں، قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد میں بھی کام آئے گا۔ یہ دنیا کی کوئی چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانے والی، نہ عالیشان گھر، نہ عالیشان کپڑے، نہ عالیشان رہن سہن، نہ ہمارے قریبی رشتہ دار کوئی نہیں آنے والا، اور نہ ہی ہمارے ساتھ یہ لوگ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، بلکہ یہ کلام اللہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی سکون دے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، اور اس کے ذریعے سے قیامت کے دن میں بھی ہم کو سکون ملے گا۔ اللہ ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے کلام یعنی قرآن پاک سے جوڑ دے، اور قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں دین، اور دین کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں رونق اللہ رب العزت ڈالے۔